رول ادا کریں۔ جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا، لیکن وہ کافی نہیں ہے، انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے۔ بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہیں آپ پارا سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف، اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں۔ ہماری میزبانی ہے، لیکن تمام جماعتیں، ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔ صرف اس پروگرام کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی یہ اعلان کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجوں سے، جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے، تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں، حکومت سے، حکومتی پارٹیوں سے، لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی تھی۔ تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر، اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے، اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریسیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی، اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور ہم سب سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، طلباء سے، سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو۔ دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں، اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے، اور ہم بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قبلہ اول ہے، وہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی، تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک ہے اور تیرا ملک تیرا ملک ہے، ہم سب ایک ملت ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے، 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے روابط، یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق دو عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، جو ملک میں آئی پی پیز کیا، جو معاشی دہشت گردی ہے، اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں، جن میں سب نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے، اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے، اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی، یا کچھ آئی پی پی سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے،
اور یا پیٹرول کی قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی اس پر اس نے عمل نہیں کیا, لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں کریں گے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا, دھرنے ہوئے, اور یہ عوام کے اس جینون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی. بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں, لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی. اور آگے کا لائحہ عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرنڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں, 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہو. اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے, اور اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی. یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے, اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں. وہ آئیں, قوم کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے, میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے, اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا. اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا, اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا, اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا, دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانیں, حق کی بات مانیں, سچ کی بات مانیں, یا شکم کی بات مانیں, یا آپ کے پاس ہے. آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے, پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے اور اس بحران کو ختم کرنا چاہیے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں. یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے, جو پارلیمنٹ بنی ہے, اس کی اپنی کیا ساکھ ہے, کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں, اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں. یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں, ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے, اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے, پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے, جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے, اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں. لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع آزما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں, اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں, اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ 2 سوال. پہلی بات یہ کہ جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اس پر بھی کافی تقسیم نظر آ رہی ہے, نسلی باتوں بھی تھی, اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف اردو کا کہنا ایک تحریک شروع کرنے والی ہے مطلع کے حوالے سے, اور جو سپریم کورٹ کی جدا صورتحال ہے, تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں؟ اچھا, اسی کے ساتھ چھوٹا سا لے لیں, یہ جو آپ تاریخ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے پی ٹی آئی والوں سے یا مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اچھا دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں نا اس میں. ایک تو آپ نے حسن نصر اللہ شہید کی بات کی ہے,
جماعت اسلامی کا تو پروگرام پہلے سے طے تھا 29 ستمبر کو دھرنوں کا، ہم نے وہ دھرنے رکھے، لیکن ہر دھرنے میں حسن نصر اللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی ہم نے۔ اس وقت امت میں تفریق پیدا کرنے والا، شیعہ سنی کی بنیاد پر گفتگو کرنے والا اور پرانے گڑھے مردے اکھاڑنے والا، وہ اسرائیل کو فیور دے گا۔ اتنا کامن سینس تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ گھر میں جب ڈاکو آتا ہے تو دو بھائی آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے، ڈاکو سے لڑتے ہیں۔ تو آپ اس معاملے میں بھی اگر یہاں پر لوگوں کو فرقہ وارانہ ذہنیت کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ فرقہ وارانہ اور مسلکی ذہنیت بیمار ذہنیت ہوتی ہے، یہ دینی ذہنیت نہیں ہے۔ اس کا سارا فائدہ لادینی قوتوں کو ہوگا۔ وہ اسرائیل ہے جس نے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کیا اور اسماعیل ہنیہ کو بھی شہید کیا، تو ان کا میزائل تو شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہماری زبانیں نہیں رک رہیں۔ تو چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم پورے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان چند لوگوں کو بھی کسی بیرونی ایجنڈے کو سامنے لا کر کام نہیں کرنا چاہیے، امت کے مفاد کو دیکھنا چاہیے۔ میری درخواست ہے بڑے بڑے علماء کرام سے کہ اس موقع پر وہ سامنے آئیں اور اس طرح کی چیز پیش کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ تفریق ختم ہو اور ہم اپنا رول، جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ امت کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا فائدہ مغرب کو ہوتا ہے، طاغوتی قوتوں، سامراجی طاقتوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے اختلافات کو کم سے کم کر کے اتفاق کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی کیا کروں؟ اور پاکستان کی جو پرابلم چل رہی ہے، جس طرح سپریم کورٹ ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو امن کی صورتحال ہے، باقی جماعتیں بھی اس طرح ہی کرتی ہیں۔ جب گول ایک ہو تو مل کے بیٹھنے، بات کرنے میں، تحریک چلانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا دیکھیں، مل کر بیٹھنے میں اگر کوئی حرج ہوتا تو آج میں پی ٹی آئی کے پاس نہ جا رہا ہوتا، یا کوئی بھی اگر حکومت کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسلم لیگ، ایون مسلم لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ تو سیاسی عمل ہے، ہونا چاہیے۔ مولانا کے پاس جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی این پی ہو، ایون بلوچستان کی جماعتیں ہیں اور تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ تو سارے اختلاف کے باوجود اور شدید اختلاف کے باوجود کامن ایشوز کے اوپر تو گفتگو بھی ہونی چاہیے اور کامن ایجنڈے کے اوپر اشتراک عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ تجربات بھی ہیں پاکستان کی 77 سال کی پولیٹیکل ہسٹری کے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سر دست تو ہم جو ابھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ایک غزہ کے اور فلسطین کے معاملے پہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوکس ہمارا اسی پہ رہے۔ البتہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو گفتگو تو ہر طرح کی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ ایک جو پارٹیوں کا الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان، اس کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم مشترک چیزوں پر مشترک جلسوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور انہیں بھی جلسوں میں شریک کرا سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، سیمینار بھی کر سکتے ہیں اور کیے بھی ہیں۔ لیکن تجربات کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جماعت اسلامی جو بھی اسٹرگل کرے گی وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کرے گی، اور اس پلیٹ فارم کو ہم جو ہے وہ مرج نہیں کریں گے کسی اور پلیٹ فارم میں۔ حافظ صاحب، شیراز سے میرے دو سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ کہ فلسطین میں ظاہری بات ہے وہاں تو مظالم ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر کی، ہمارا فاٹا جل رہا ہے، وزیرستان جل رہا ہے، باجوڑ کی صورتحال آپ دیکھیں، پالاچنار کی صورتحال آپ دیکھیں، جماعت اسلامی نے اس حوالے سے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، کیا غزہ کا سہارا لے کر، فلسطین کا سہارا لے کر جماعت اسلامی نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، جو راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، کیا آپ اس سے اسٹیپ بیک تو نہیں کر رہے؟ آپ کی دونوں سوالوں میں سر میں عرض کر دوں، آپ نے دو سوال کیے اور دونوں میں سوال میں آپ نے ججمنٹ دی ہے، اور صحافی کو ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے پہلے یہ کہا کہ اس کے حوالے سے فاٹا اور ان سب پہ، وہ بھائی جماعت اسلامی تو ریکارڈ پر ہے۔ ابھی تو میں 3 دن پہلے تو میں جرگہ کر کے آیا ہوں پشاور میں، آپ کو تو معلوم، صحافیوں کو تو معلوم ہونا چاہیے نا، صحافیوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سر میں بتا دوں، دھرنے کے حوالے سے جس نے خلاف ورزی کی آپ اس سے سوال نہیں کر رہے، جو دھرنے پہ بیٹھا 14 دن سڑتے رہے اور گرمی میں بلبلاتے رہے لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑے رہے، اور اس کے بعد ہڑتال بھی کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 29 تاریخ کو سینکڑوں دھرنے کیے، تو وہ بھی شاید آپ کی نظر سے نہیں گزر سکے، تو وہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جب 7 تاریخ کو یہ غزہ کا معاملہ، ظاہر ہے یہ تو ہم اس کو تو مستقل لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا ہم نے اپنے دھرنے میں بھی فلسطین کو نہیں بلایا تھا، بلکہ دھرنے کے دوران
میں قطر گیا تھا اور اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا، اور پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی آدمی، ایک آدمی بھی اور کسی پارٹی نے نہیں بھیجا تھا وہاں بندہ. تو اس لیے ہم فلسطین کو نہیں بھلا سکتے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اور کشمیر بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پبلک ایشوز پر جن کا تعلق بجلی سے، پانی سے، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا، کوئی اور بات کر ہی نہیں رہا. لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور میں 7 تاریخ کے بعد بہت واضح طور پر آپ کو پورا ایک نقشہ پیش کروں گا. اللہ نے چاہا تو ہم حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے اور ریلیف عوام کے لیے لیں گے. یہ آپ نے عدلیہ کی تقسیم کے بارے سے بات کی ہے، تو یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کبھی ڈوگر عدالتیں بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ باری تحریک افتخار چودھری کی آ جاتی ہے، کبھی ججز کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو عدلیہ کے اندر سے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم خبریں بھی بنتی ہیں اور سیاسی جو ہے لیڈر جو ہے وہ بیانات بھی دیتے رہتے ہیں. تو یہ آپ موجودہ بھی جو اسکینڈل ہیں، آپ اس کو سارے کا سارے جتنے اسکینڈل عدلیہ میں سے آتے ہیں تو آپ اس کا ذمہ دار حکومتوں کو اور یہ اپوزیشن کو قرار دیتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں عدلیہ بھی انوالو ہے؟ میں نے تو عرض کیا عدلیہ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہے نا. حکومت جو بھی کر رہی ہو، ججز تو ساتھ بیٹھ جائیں نا کم از کم. اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے ان سارے ججز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے آئین کو اور انصاف کے عمل کو مقدم رکھیں، اپنی ذاتی رائے کو مقدم نہ رکھیں اور اس کرائسس میں نہ ڈالیں. تو ججز کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور حکومت تو کر ہی رہی ہے کہ تقسیم پیدا کر رہی ہے. وہ تو چاہتی ہی ہے کہ تقسیم پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مفادات پورے ہو جائیں، اور یہ بدقسمتی سے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اب جیسے ہماری بالکل واضح رائے ہے کہ اب حکومت کو اعلان کر دینا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے کہ جو طریقہ کار رائج ہے اس سینیورٹی کی بنیاد پر ان کا بنتا ہے، اور اس پر ہمارا موقف بھی واضح ہے اور ہونا بھی چاہیے سب کا موقف. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے کتنی بڑی تحریک چلی تھی اور پورا پاکستان ان کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. وکلا تحریک چلی تھی، سیاسی جماعتیں آ گئی تھیں، سب نے مل کر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس کا ساتھ دیا تھا. لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری قوم کی تمناؤں پہ پورے نہیں اترے، انہوں نے انصاف فراہم نہیں کیا. ان کے ناک کے نیچے جو ہے بے انصافی ہوتی رہی، بلکہ وہ اس عمل میں پورے شریک رہے بہت ساری چیزوں میں. انتخابات پامال ہوتے رہے. مجھے یاد ہے کراچی میں جس طرح سے مختلف انتخابات میں دھاندلی کی گئی، جعلی ووٹر لسٹیں، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ تقویت پہنچائی جسٹس افتخار چودھری نے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آئندہ بھی کوئی اس طرح سے ہو. ہم حق اور سچ کی بنیاد پر کسی کے لیے بات کر رہے ہیں. منصور علی شاہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ان کا نام آنا چاہیے، سینیورٹی پہ وہ آتے ہیں، ان کا اعلان ہونا چاہیے. لیکن ان عدلیہ کے ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ قوم بڑی تمناؤں سے ان کی طرف دیکھتی ہے اور یہ بچکانہ کام کرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر انصاف کو بیچ دیتے ہیں، تو اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی ان کو جو ہے وہ پہلے ان کا کر لوں پھر آپ ایک چیز کی پہلے جی کس پہ پہلے تو یہ ابھی تو کوئی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو چیف جسٹس صاحب کو جانا چاہیے، دوسرے کو آنا چاہیے، پھر بات ہونی چاہیے. جی اور فلسطین کے بارے سے آپ سیاسی جماعتوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ کٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ فلسطین کو کیسے پہنچائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، آپ نے آئی پی پی کے حوالے سے دھرنا دیا، کئی دن دھرنا دیا، صرف اتنی آؤٹ پٹ بتا دیں کہ اس کے حوالے سے حکومت نے کیا کیا ہے. آپ نے کہا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جتنی پیش رفت ہوئی ہے اس سے تو آگاہ کر لیں. اچھا دیکھیں، جو آپ غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور بڑی بڑی جماعتیں واضح طور پر اسرائیل کی مذمت کریں، اور یہ جو درمیانی راستہ نکالنے کی حکومت کوشش کرتی ہے اسرائیل کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں 2 ریاستی حل، تو در حقیقت اس پوائنٹ آف ٹائم پہ 2 ریاستی حل کی بات کرنا ڈپلومیٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسرائیل کو ایک طرح سے لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کے مترادف ہے. تو کم از کم پاکستان کے جس کا واضح موقف ہے، کوئی کرے نہ کرے، اس لیے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ کوئی علاقے کا جغرافیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. تو اس میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایسی بات نہیں آنی چاہیے اور ساری پارٹیوں کو مل کر یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ بات نہ کی جائے اور اسرائیل کو جو ہے وہ کلیتاً مسترد ہونا چاہیے. البتہ فلسطینیوں کی ریاست کی بات کرنی چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی،
حق اور انصاف کی بنیاد پر انہیں حماس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ کی آشیرواد کے چکر میں یہ پارٹیاں، کوئی ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی بائیڈن کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی ہیرس کیا نام ہے اس کا، کملا ہیرس، اس کی طرف دیکھ رہا ہو، اور اس چکر میں جو حق اور سچ کی بات ہے، حماس ایک لیجیٹیمیٹ جماعت ہے وہاں، وہ انتخابات جیتی تھی اور اس کی حکومت نہیں بننے دی گئی، وہ جمہوری اعتبار سے وہاں کی لیگل جماعت ہے. اور اسی طرح اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے. کوئی قابض فوج کسی جگہ پر آ جائے تو اس سے آپ اسلحے سے لڑ سکتے ہیں، چارٹر میں لکھا ہوا ہے. تو پھر یہ پارٹیاں حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی واضح طور پر؟ یہ ہمارا موقف ہے اور ہم یہ سب سے درخواست کریں گے کہ سب اس کے اوپر آ جائیں تاکہ ایک یکجائی پیدا ہو. اور فلسطینیوں کی حمایت اس طرح سے کرنی چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم وقت گزارنے کے لیے کام کریں، ہمیں پورے بھرپور طریقے سے پوری قوم کو متحد کرنا چاہیے اور انتشار اور اختلاف سے بچنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے اس کی بات کی، میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ تو مجھ پہ مت ڈالیں نا، حکومت سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا. اب وہ روز بیان دیتے ہیں کہ 5 IPP سے بات ہو گئی، میرے بھی علم میں کچھ چیزیں ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ چونکہ حکومت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر IPP سے انہوں نے 5 IPPs کو بند کرنے کی بات کی ہے تو اس کا بینیفٹ کتنا ہے؟ تقریباً 200 سے 250 ارب روپے کا بنے گا. تو یہ 200 سے 250 ارب روپے بجلی کے بلوں میں کمی کر کے پورا کریں نا، وہ اپنے FBR کی نالائقی چھپانے کے لیے کیوں استعمال کریں گے اسے، جس نے ابھی بھی 96 ارب روپے کم جمع کیے ہیں. یہ تو وہ کم جمع کیے ہیں جو ٹیکس لگا چکی ہے حکومت. تو پھر FBR کے 25,000 لوگوں کی کیا ضرورت ہے پاکستان کو کہ جو اپنے اہداف ہی پورے نہ کر سکے، جو ٹیکس لگ چکا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس آ رہا ہے، امپورٹ پہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے، ایکسپورٹ پہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے، تنخواہ سے ڈائریکٹ کٹ رہا ہے، بجلی کے بلوں میں ڈائریکٹ کٹ رہا ہے. تو پھر یہ FBR کے 25,000 لوگ ہم کیوں پالیں؟ تو یہ سب چیزیں حکومت کے ذمہ ہیں. پھر انہوں نے جو 2 مہینے کے لیے پنجاب میں کم کیا، تو حکومت صرف پنجاب میں تو نہیں ہے، سندھ میں بھی PDM کی حکومت ہے اور اسی طرح بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ ساری چیزوں میں تو اکٹھے ہوتے ہیں. آئینی ترمیم میں تو بڑے ہینڈز اینڈ گلوز زبردست، لیکن پاکستان کے عوام کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو صوبہ اور وفاق شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ڈرامے پاکستان کے عوام کے ساتھ کب تک ہوں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری حکومت کی اس سے پوچھے. ہم سے تو یہ پوچھیں کہ آپ مزید کتنے دھرنے دے سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف دھرنے دے سکتے ہیں بلکہ اللہ نے چاہا تو حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کریں گے. ہر چیز کا اپنا ایک سٹیپ ہوتا ہے. ہم نے اس وقت اس لیے یہ بات مانی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک موقع فراہم کریں. وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب فیصلہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اب حکومت نہیں کرے گی. جی ایسی صورتحال میں اگر اسی طرح سے یہ جاری رہتا ہے تو کیا جماعت اسلامی ماضی کی طرح جس طرح آپ نے بھی افتخار چودھری والی تحریک کا حوالہ دیا ہے تو ایسی کسی جوائنٹ تحریک میں جا سکتی ہے جس میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور میں نے تو کہا نا کہ اس وقت جو کی رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے آئین اور کو مقدم کرنے کے لیے وہ قاضی فائز عیسیٰ کر سکتے ہیں. وہ آ جائیں سامنے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ میں 25 دن کے بعد اب چیف جسٹس نہیں رہوں گا، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بات دوہرائی ہے. میں جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن فروری 2024 میں ہوا وہ دھاندلی زدہ تھا، دھاندلا تھا، فارم 47 تھا. لیکن اس میں خوش قسمتی سے 70-80% فارم 45 موجود ہیں. جب فارم 45 موجود ہیں تو اس کا جواز ہی نہیں ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ کی موجودگی میں کوئی فریش الیکشن کی بات کرے جبکہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس دھاندلی کو قبول کر رہے ہیں اور ایک نئی دھاندلی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. ویسے بھی بہت ساری پارٹیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس دھاندلی سے ہمیں کیوں نہیں جتایا. بہت شکریہ.